بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ کہیں مبارک کہیں سلامت کہیں مسرت کے غلغلے تھے، کہیں مبارک کہیں سلامت کہیں مسرت کے غلغلے تھے۔ صلاۃ کے گیت نعت کی گت ثنا کے باجے بجا رہے تھے، ورفعنا کی بجا کے نوبت ملک سلامی اتارتے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ مبارک اے باغباں مبارک خدا کرے جاویداں مبارک، مبارک اے باغباں مبارک خدا کرے جاویداں مبارک۔ بہار گل کو سما مبارک عنا دل نغمہ خواں مبارک۔ زمیں سے تا آسماں مبارک یہاں مبارک وہاں مبارک۔ زمیں سے تا آسماں مبارک یہاں مبارک وہاں مبارک۔ بہار کو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک۔ بہار کو شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ کہیں فرشتوں کی انجمن میں مبارکی گا رہی تھی حوریں، کہیں فرشتوں کی انجمن میں مبارکی گا رہی تھی حوریں۔ کہیں وہ نور اور وہ ضیائیں جہاں فرشتے بچھائیں آنکھیں، کہیں وہ نور اور وہ ضیائیں جہاں فرشتے بچھائیں آنکھیں۔ دکھا رہی تھی نرالی شانیں اس ایک نوشا کی دو براتیں، وہاں فلک پر یہاں زمیں پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اس شب میں کچھ تھی ایسی تجلی، اس شب میں کچھ ایسی تھی تجلی کہ جا بجا نور کی جھلک تھی۔ کچھ ایسی اس شب میں تھی تجلی کہ جا بجا نور کی جھلک تھی۔ ہر جگہ عالم صفائی ہوئی تھی عالم کی شیشہ بندی، ہر جگہ عالم صفائی ہوئی تھی عالم کی شیشہ بندی۔ کچھ ایسی اس شب میں تھی تجلی کہ جا بجا نور کی جھلک تھی۔ ہوئی عالم صفائی ہوئی تھی عالم کی شیشہ بندی۔ ضیائے ماہ عرب جو چمکی تو روشنی دور دور پھیلی، ضیائے ماہ عرب جو چمکی تو روشنی دور دور پھیلی۔ یہ جوت پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک تھی چاندنی سی چٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی کہ جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ تجلیوں کا وہ رخ پہ صحرا بدن میں وہ نور کا شہانہ، تجلیوں کا وہ رخ پہ صحرا بدن میں وہ نور کا شہانہ۔
سجا سجایا بنا بنایا خدا کے گھر میں وہ شاہ آیا، سجا سجایا بنا بنایا خدا کے گھر میں وہ شاہ آیا، اور نظر سے گزرا عجب تماشا کہ رنگ پایا یہاں نرالا، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بنو کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، خدا نے وہ داغ علم مٹائے بہار شادی کے دن دکھائے، نسیم عشرت نے گل کھلائے، ترب کی خوشبو سے دل بسائے، چمن مسرت کے لہلہائے، انادل شوق کے چہچہائے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں کہ ہر طرف سے خوشی کے بادل گھٹا گھٹ چھا گئے تھے، اور دلوں کے رنگین مور اپنے اپنے جوبن پر آ گئے تھے، اور نعت کی اس نغموں اور سریلی آوازوں سے ایسا سما بندھ گیا تھا کہ جب آقا دو جہاں کی حرم میں آمد ہو رہی تھی تو خوشی میں حرم بھی وجد کر رہا تھا۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، اور یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، میزاب کہتے ہیں پرنالے کو، زر کہتے ہیں سونے کو۔ یہ جو بیت اللہ شریف کی چھت میں پرنالہ لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں میزاب رحمت، یہ سونے کا ہے، یہ پرنالہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو اس کی کیا حالت تھی امام اہل سنت اس پرنالے کی میزاب رحمت کی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوم رہا تھا میزاب زر کا، جھوما میزاب زر کا جھومر، یعنی اس کو جھومر سے تشبیہ دی ہے کہ میزاب زر یعنی سونے کا پرنالہ، کہتے ہیں جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، یعنی امام اہل سنت مجدد و دین و ملت بیت اللہ شریف کو دلہن سے تشبیہ دے رہے، اور شب معراج کے دولہا کو دولہا سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور جس طرح دلہن ایک سنہری جھومر، سونے کا جھومر اپنے سر کی ایک سائیڈ پہ لگاتی ہے تو وہ رخ پہ لٹک آتا ہے، کانوں پہ لٹک آتا ہے، ڈھلک آتا ہے۔ تو امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، کہ شب معراج جو بارش برس رہی تھی اور چھت سے پانی اکٹھا ہو کر جو اس میزاب زر سے گزرا تھا تو وہ میزاب زر حتیم میں لگا ہوا ہے، تو اس کا پانی حتیم کے اندر گرتا ہے، تو جس کو حجاج کرام اور معتمرین حضرات اسے اٹھا کر اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، عام بارش کا پانی۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس رات یہ جو جھومر، یہ میزاب زر کا جھومر جو کان پر ڈھلک رہا تھا، اور جو بارش پھوار برسی تو موتی بن کر، موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے، کہ اس بارش رحمت انوار و تجلیات کی بارش جو کٹھی ہو کر اس میزاب رحمت سے گزر کر حتیم کی گود میں پانی گر رہا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، یہ امام اہل سنت کی اردو ہے، کوئی میری اور آپ کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام،
اماموں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. جو امام کا کلام ہوتا ہے اس کا کلام کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. تو کیسی کیسی تشبیہ دے رہے ہیں. کہتے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، یعنی جس طرح دلہن اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے تو اس کے کپڑوں کا ہر دامن ہر گوشہ ایک انوکھی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، تو اس طرح غلاف کعبہ کو تشبیہ دے رہے ہیں کہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، کہ صبح کی شوخ بے ادب ہوا جب چل رہی تھی اور بیت اللہ کے غلاف کو حرکت دے رہی تھی، تو اس وقت جو اس اڑنے والے غلاف کعبہ سے وہ دلہن کی خوشبو جو پھیل رہی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے. کہتے ہیں جو ہرن کے نافے میں مشک بھری ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مشک ہرن کے نافے میں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ جو شب معراج جب صبح کی ہوا نے دامن غلاف کعبہ کو حرکت دی تو غلاف کعبہ تو غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا، یعنی صبح کی ہوا سے جب غلاف اپنی حرکت کر رہا تھا اور دلہن کی خوشبو اور مشک بڑھ رہی تھی اڑ رہی تھی، تو وہ انسان ہواؤں اور فضاؤں تو درکنار، جنگل کے ہرن بھی اکٹھے ہو کر اپنے اپنے نافوں میں شب معراج کی خوشبو بھر رہے تھے. شب معراج میں بیت اللہ کے غلاف سے اڑنے والی اس خوشبو کی خیرات جنگل کے ہرنوں کو ملی. قیامت تک اگر کستوری ہرن کے پاس ہے تو وہ بھی شب معراج کا صدقہ ہے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف کعبہ غلاف مشکیں جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے، یعنی اس خوشبو سے ہرن اپنے نافوں میں خوشبو بھر رہے تھے. ادھر یہ تھی حالت بیت اللہ شریف کی. آگے فرماتے ہیں کہ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تم کی. کیسے الفاظ کا چناؤ ہے کہ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اونچی اونچی پہاڑوں کی چوٹیاں اپنے کر و فر اور اپنی عظمت اور جلال کے باوجود، مکے کی پہاڑیوں کی بلندیاں آپ نے دیکھی ہیں، ان کے کر و فر اور عظمت و جلال آپ نے دیکھے ہیں، لیکن جب شب معراج اور شب اسراء کا دولہ ان پہاڑوں سے گزر رہا تھا تو یہ بھی ریشمی اور سنہری اور سبزی میل دوپٹے اپنے سروں پر اوڑھ کر یہ بھی خوشی میں وجد کر رہے تھے. پہاڑ بھی وجد کر رہے تھے کہ یہ اونچی چوٹی پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، یعنی اپنے آپ کو پہاڑوں کا آراستہ کرنا، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں. اس رات جو صبح کی ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی تھی اور اس صبا سے لہریں سبزے میں آئیں، دوپٹے دانی چنے ہوئے تھے کہ ہر طرف یوں لگتا تھا کہ ہلکے سبزی سنہری میل کپڑے پہاڑوں نے بھی اپنی بلند چوٹیوں پر پہن لیے تھے. یہ امام اہل سنت کا کلام ہے. پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی، صبا سے سبزہ میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں نہروں کا کیا حال تھا. جو راستے میں نہریں آئیں اور شب اسراء کا دولہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو کہتے نہا کے نہروں نے وہ جمکتا لباس آب رواں کا پہنا. نہا کے نہروں نے بھی، نہروں میں پانی چلتا ہے وہ تو پہلے دھلی ہوئی ہے، وہ تو ہر وقت دھل رہی ہے، ان کی تو ہر وقت صفائی ہو رہی ہے، ان کے جگر میں تو ہر وقت پانی بہ رہا ہے. لیکن جب آقا دو جہاں
شب اسرا کا دولہ اور سدرۃ المنتہا کا مہمان اور قاب قوسین و ادنیٰ کی کرسی پر بیٹھنے والا مہمان جب براق پر سوار ہوا تو نہریں اپنے اپنی صفائی کے باوجود اس رات انہوں نے خصوصی غسل کیا. نہروں نے خصوصی غسل کیا کہ نہا کے نہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ وہ چمکدار، وہ سنہرا، وہ چمکیلا، وہ صاف شفاف لباس نہروں نے پہنا. کس کا؟ آب رواں کا، یعنی جاری پانی کا انہوں نے لباس پہنا. نہا کے نہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا. اور جب پانی کی روانگی ہوتی ہے تو ہلکے ہلکے اوپر بلبلے بھی ہوتے ہیں. جب اس پانی کے اوپر آپ کبھی نہر کا منظر دیکھیں کہ نہر بہہ رہی ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو، تو جب نہر کے پانی سے، بہتے ہوئے پانی سے بارش کی پھوار ٹکراتی ہے تو ایک شیشے کی طرح بلبلا اٹھتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھٹا جیسے صاف کپڑے پہ اوپر پھندنے لگا دیے گئے ہوں، پھول لگا دیے گئے ہوں. تو اس کا ایک حسن ہوتا ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ جھمکتا لباس آب رواں کا پہنا، موج چڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے. کہ وہ بلبلے وہ پانی کی سطح پر ایسے لگ رہے تھے جیسے سفید کپڑے پر گلاب کے پھول ٹانک دیے گئے، جیسے سفید کپڑے پر گلاب کے پھول ٹانک دیے گئے ہوں، اور وہ حسین کپڑا جیسے بچھا دیا گیا ہو. وہ نہروں کا پانی بھی ایسے لگ رہا تھا. بہرحال یہ چند مصرے تھے جو میں نے آپ کو سنائے. امام اہل سنت نے یہ نقشہ کھینچا. شب معراج میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مقرب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی ذات سننے والی دیکھنے والی ہے. واقعہ معراج اپنے اندر بہت سے پہلو رکھتا ہے. ان بہت سے پہلو میں سے ایک پہلو اخلاقی پہلو بھی ہے کہ شب معراج رونما ہونے والا یہ واقعہ معراج اپنے اندر اخلاقی پہلو ایک مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے واقعہ معراج اور اس سیر کی جو علت بیان فرمائی وہ یہ کہ ہم اپنے محبوب کو اس لیے سیر کروا رہے تھے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. تو وہ نشانیاں کیا تھیں؟ تو حدیث معراج میں وہ بارہا آپ نے سنا ہے، لیکن یہ واقعہ معراج ایسا ہے کہ جب بھی ہر سال اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اس کے اندر ایک نیا رنگ اور ایک نیا لطف پیدا ہوتا ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی نشانیاں دیکھنے کے لیے چلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو کھیتی بوتے تھے اور اسی دن میں اسے کاٹ لیتے تھے. یعنی کھیتی آج کے دن بوئی، زمین میں لگائی، اسی دن وہ پک کر تیار ہو گئی، اسی دن انہوں نے کاٹی. جو ہی وہ کھیتی کاٹ کے فارغ ہوتے
تو ان کے کھیت میں پھر کھیتی ہری بھری ہو جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء القوم، یہ قوم خوش نصیب جن کے بخت اتنے بلند کہ ایک ہی دن میں کھیتی بوتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ لیتے ہیں، ابھی کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں تو اسی وقت پھر وہ کھیتی وہ سبزہ لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قوم کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہد لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی ایک ایک نیکی کو اللہ رب العزت 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی عام مجاہد، عام غازی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس عام مجاہد کا یہ درجہ ہے کہ وہ مثلا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے جہاد پر، تو اللہ رب العزت اس کو 1 روپے کے بدلے 700 روپے عطا فرماتا ہے۔ اور جہاد اور مجاہد یہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار پکڑیں اور میدان جہاد میں اتریں اور کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ لڑیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کو علماء جہاد اکبر کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑنا، اپنی میں سے لڑنا۔ انسان کے کچھ اندرونی دشمن ہیں، کچھ بیرونی دشمن ہیں۔ مثلا نفسانی خواہش انسان کا اندرونی دشمن ہے، حرص و ہوس، طمع، حسد، بغض، عناد، یہ سارے انسان کے اندرونی دشمن ہیں اور بڑے خطرناک دشمن ہیں بھی خطرناک اور ہیں بھی ہر وقت ساتھ، دن کو بھی ساتھ ہیں، رات کو بھی ساتھ ہیں۔ انسان ایک ضعیف البنیان انسان ہے، اس کے پیچھے شیطانوں کی قطار ہے، خطرناک شیطان ہے۔ انسان ضعیف البنیان، اس کی بنیاد ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندرونی دشمن نفس امارہ کی خواہش، حرص و ہوس، طمع اور لالچ، حسد اور بغض، پتہ نہیں کیا کیا اندر یہ جنگل اگا ہوا ہے۔ یہ خطرناک دشمن، ہر وقت ساتھ دشمن، یہ انسان کے اندرونی دشمن ہیں۔ کچھ انسان کے بیرونی دشمن ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے اعضاء اور جوارح کو لے لیتے ہیں۔ ہاتھ غلط کام کی طرف بڑھنے کی خواہش کرتا ہے، آنکھ حرام چیز کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے، کان غلط چیز سننے کی خواہش کرتے ہیں، اور قدم غلط راستے کے راہی بننا چاہتے ہیں۔ یہ بھی دشمنوں کی ایک قطار ہے۔ انسان کس حد تک اپنی آنکھ پہ کنٹرول کرتا ہے، جھکاتے جھکاتے یہ اٹھ جاتی ہے، نہ سنتے سنتے یہ کان سن لیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے انسان اس منزل کا راہی ہو جاتا ہے، اور تہذیب اور معاشرے کی گرفت میں آ کر ہاتھ کیا کیا پکڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک کمزور انسان ہے، اس کے پیچھے خطرناک شیطانوں کی زنجیر ہے، اور چاروں طرف سے
اس نے جکڑا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، اس کا اعلان ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس کا کھلا اعلان ہے، رب کی بارگاہ میں چیلنج ہے شیطان کا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے بندوں کے آگے سے آؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اوپر نیچے سے جکڑوں گا ان کو، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر ان بندوں کو نا شکرا پائے گا ہے میرے رب۔ اللہ رب العزت نے جب اس کی یہ بات سنی فرمایا قال اخرج، اے پلیت، اے راندہ درگاہ، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود اور ہانکا ہوا پلیت ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ یہ شیطانوں کی قطار ارد گرد گھیرے ہوئے انسان کو، دشمن اور کافر کے ساتھ جہاد کرنا یہ بے شک جہاد ہے، لیکن اپنے آپ سے لڑنا یہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ یار آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ ہمیں حاکم وقت بلائے تب ہم جا کے تیر کمان گولا اور سامان اٹھائیں اور جا کے لڑیں، تب ہمیں مجاہدین کا شرف مل سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول تو سیدھا کر کے دکھائیں، میں مانوں کہ آپ سب سے بڑے غازی ہیں۔ اپنے ماحول، اپنے بچوں کا ماحول، اپنے خاندان کا ماحول، اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے محلے کا، بلاک کا، ٹاؤن کا کوئی ماحول سیدھا کر کے دکھائے، اس کو تہذیب بتائے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے شب معراج دیکھا کہ 700 گنا ان کی نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ سے جہاد کرو یار، اپنے آپ سے جہاد کرو۔ آپ کسی کو گالی دیں فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اگر میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں خود کتنا گندا انسان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم پر گزرا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور خدا کی قدرت ایسی کہ جو ہی سر پھٹ جاتا اور کیما ہو جاتا پھر اسی وقت درست ہو جاتا، پھر فرشتے دوڑ کے پتھر مارتے تھے اور اس کا بھیجا نکل کر دور جا پڑتا تھا۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء القوم یا جبریل، یہ کون قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہے؟ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے بھاری سر ان کو نماز کے لیے فرصت نہیں دیتے تھے۔ بھاری سر، ہمارے سر بھاری ہو جاتے، گرم بستر نہیں اٹھنے دیتا، گرم چولہا نہیں اٹھنے دیتا، گرم آفس دفتر نہیں اٹھنے دیتا، گرم مجلس نہیں اٹھنے دیتی، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ماحول ہیں، ہمارے سر بوجھل ہو چکے ہیں۔ کتنی بڑی جامعہ مسجد ہے، میں ہر ایک شخص کو آپ میں سے دعوت دیتا ہوں کبھی آ کے صبح کی نماز میں اپنے نمازیوں کی تعداد کی گنتی کر لیں۔ کیا حال ہے نمازوں کا، یہ تو ایک آدھا گھنٹے کے بعد پھر آپ ویسے بھی اٹھ جاتے ہیں، آفس جانا ہے، بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، کئی کام کرنے ہیں، صرف شیطان ہمیں سجدہ ادا کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھنے دیتا۔ اسی پانی سے آپ نے نہانا ہے جس کے لیے آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا تھا، وہی راستہ آپ نے اپنانا ہے جو مسجد کی طرف چل کے آنا تھا۔ سر کچلے جا رہے تھے، جن کے سر نمازوں سے بوجھل ہے، نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔
ایک بندہ کہتا ہے قاری صاحب دعا کرے میں نمازی بن جاؤں، تو میں نے کہا ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے بچے کو سکول چھوڑنے کے لیے۔ میں نے کہا اس کے لیے دعا کروائیے، ادھر بھی تو خود جا رہے ہو اللہ کے بندو، ادھر بھی خود آؤ۔ نماز کا بلاوا سب سے بہترین آواز ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ وہ ننگے بدن تھے، برہنہ جسم والے لوگ، ان کے آگے پیچھے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح جہنم کے پتھر کھا رہے تھے، تھور اور زقوم کھا رہے تھے، وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے، گرم پتھر نگلتے تھے، حلقوم میں پھنس جاتا تھا۔ پوچھا من ہؤلاء القوم یا جبریل، یہ کون قوم ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جن پر زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یار کبھی ہم نے اپنی بیگم کے اس زیورات کا حساب لگایا کہ کتنے میکے سے ملا ہے، کتنا شوہر نے ڈالا ہے، کتنا ساس نے سسر نے دیا ہے؟ یہ اپنے اس پراپرٹی کی حساب لگایا ہے کبھی آپ نے دکان کا؟ کاروبار ہوتا ایسا ہے، بندہ زکوٰۃ سے کتراتے کتراتے وہ جو ہے 100 میں سے 2.5 روپے نہ نکالتے اکٹھا کرتے جب لاکھوں کی تعداد میں وہ انکم پہنچتی ہے، یکایک ایسا ہوتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے یا پھر ڈاکہ لگ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چلو میرے حق کو نہیں نکالا تو پھر تیرے پاس وہ رہنے بھی نہیں دینا۔ اچانک بیٹھا ہوتا ہے خوش خرم، بھئی مجلس گرم ہے، کاروبار چل رہا ہے، ٹرالے آ رہے جا رہے ہیں اور نیٹ کے اوپر کاروبار کی دھوم دھام ہے، اچانک گن پوائنٹ کے اوپر لاکھوں روپے بٹور لیے جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہاں کا عذاب الٹا اور جہنم میں گرم پتھر علیحدہ، اور برہنہ جسم اور چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، جو ہم یہاں بڑی کر و فر کے ساتھ اور بڑے کم خواب کے بستر پر اور بڑے بڑے قیمتی ریشمی لباس پہنتے ہیں، مٹک مٹک کے چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو، تمہارا بستر ہی ریت بننا ہے، تمہارا بستر ہی ریت، اور قبر کی وہ اندھیری رات تمہارا بستر بننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی قوم، 100 روپے میں سے 2.5 روپے تو لاکھ روپے میں کتنے بنیں گے؟ 2,500 روپے۔ یہ بھی سال کے بعد، روز نہیں، ہر مہینے نہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل پر 1/4 حصہ زکوٰۃ فرض تھی کہ مال کے کل 4 حصے، ایک روایت میں 10واں حصہ فرض تھی، لیکن وہ رحمت للعالمین کا بادل رحمت کرم بن کر برسا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو تیری امت مال و متاع کماتی ہے اس سے 1/4 حصہ نہیں لیتے، بلکہ ان سے کہو مال کے 40 حصے کرو اور 40واں روپیہ مجھے دو، 40واں روپیہ مجھے دو۔ تو یہ زکوٰۃ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو پہلے بھی نکال سکتے ہیں، رمضان المبارک نکالے، نیت ہو۔ اگر نیت نہیں ہے تو پھر نیت کا بڑا دار و مدار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور نیت یہ کی کہ ایک مرتبہ لے لوں پھر نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں میں واپس کر دوں گا، لیکن نیت یہ بنا لی کہ ایک مرتبہ لے لوں پھر نہیں دوں گا، تو علماء فرماتے قیامت کے دن جس طرح ایک ڈاکو کو سزا دی جائے گی، اس قرض لینے والوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ یہ بھی ڈاکو ہے، اس نے ایک ہیلے بہانے سے لوٹا ہے، وہ بھی ہیلے بہانے سے لوٹتا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا اہم رکن ہے، دین اسلام کا اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ جہاں نماز کا حکم آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسی قوم پر بھی گزرا جو
ایک گٹھڑا لکڑیوں کا باندھا ہوا تھا، اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، وہ انسان اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو کم کرنے کی بجائے اور لکڑیاں مزید ڈالتا تھا، پھر اٹھاتا، پھر نہیں اٹھا سکتا، پھر اور ملاتا۔ وہ ایک ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کیا رسول اللہ اس کے ذمہ پہلے بہت سی امانتیں تھیں جو اس نے ادا کرنی تھی، بہت سے لوگوں کی امانتیں اس کے پاس تھیں جس نے ادا کرنی تھی، ان کو تو ادا نہیں کرتا، مزید امانتوں کا بوجھ اپنے گلے میں ڈالتا ہے۔ یتیم بھتیجے کا مال ہمارے پاس امانت تھا کہ نہیں؟ وہ بیوہ بھابھی کا وہ جو سامان تھا وہ ہمارے پاس امانت تھا کہ نہیں؟ بھائی کا، بھانجوں کا، بھتیجوں کا اور یتیموں کا، بے سہاروں کا، بیواؤں کا مال وہ ان زندہ لوگوں کے پاس امانت ہوتا ہے جو دعا کرتے ہیں کہ کس دن اس بھائی کے گلے پر سکرات کا چرخہ چلے اور یہ ختم ہو اور اس کے بنگلے میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ بچے تو چھوٹے ہیں، ان کو کیا سمجھ ہے؟ یہ ایسا بوجھ ہے کہ قیامت کے دن پھر اٹھایا نہیں جانا، اٹھایا نہیں جانا۔ یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے کہا واقعہ معراج میں اخلاقی اور اصلاحی پہلو ہے، اصلاحی پہلو ہے۔ نماز پڑھو، اپنے سروں کو بوجھل نہ ہونے دو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ جہنم کے پتھر نہ کھانے پڑے، اور امانتیں ادا کرو تاکہ اس دن وزنی گٹھڑی اٹھانی نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔